یہ سائیکولوجیکل ہے، سائیکیٹرک النس ہے، یعنی اعصابی بیماری ہے، چونکہ انسان کے دماغ اور جسم کے اندر بڑا ایک کنیکشن ہے۔ جو دماغ ہے ہمارا، اس کے نیورونز پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر کوئی بھی تناؤ، اسٹریس، ان کا جو ریلیشن اگر معدے کے ساتھ یا آپ کے انٹسٹائن کے ساتھ ہے تو انٹسٹائن کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ انٹسٹائن جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو یا تو وہ تیز حرکت کرتا ہے جس میں آپ کو دست پڑتا ہے، یا کم حرکت کرتا ہے تو آپ کو کانسٹیپیشن یا قبض ہوتا ہے، یا آپ کو گیس ہوتا ہے، یا آپ کو تیز حرکت سے مروڑ آتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر الیاس ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک عام بیماری کے بارے میں جس کو بولتے ہیں IBS، اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ یہ ایک عام سی بیماری ہے، انسان کے جو پیٹ کے اندر جو گٹس ہیں، جو انٹسٹائن ہیں، انتڑیاں ہیں، ان کو افیکٹ کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے تو اس کے علاج کیسے کیا جائے۔ اس کے علاج بڑا آسان ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کچھ بیماری ہوتی ہیں کہ ان کی علاج ہم باتوں سے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کونسلنگ کرتے ہیں تو ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ مریض اگر ابڈامن کی کوئی گیس یا کوئی کریمپس یا کوئی ڈائریا یا لوز موشن یا کانسٹیپیشن کی اگر بات کر رہا ہے تو وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں آرگنسٹی کو نکالنا ہوگا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ہم GI اسپیشلسٹ کو کہتے ہیں کہ جی اس کے معدے کو دیکھیں کہ معدے میں کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، اس کی انتڑیوں کو دیکھیں کوئی آرگینک النس نہیں ہے، کوئی دانہ نہیں ہے، کوئی انفیکشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیٹ کے اندر ہو، ورمز ہوں جو کیڑے ہوتے ہیں کبھی ان سے بھی ہوتا ہے، یا کوئی آپ کے پینکریاس کی وجہ سے کوئی اب نارملٹی، یا ایسوپیگس جو ہمارے ہم کھانا کھاتے ہیں جو نالی ہے اس کو ایسوپیگس بولتے ہیں، اس میں کوئی خرابی ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں ڈاکٹر نے دیکھ لیے، اس کا انڈوسکوپی کیا، ٹیسٹ کیے، وہ صاف آئے، تب ہم کہتے ہیں کہ یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، یعنی ہمیں آرگنسٹی نکال کے پھر ہم کہتے ہیں یہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے۔ اس کے بعد ہم مریض کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ٹریٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے علاج کیا جائے۔ اس میں 4 اسٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو مریض کو سمجھانا ہوگا، ایکسپلینیشن کرنا ہوگا، مریض کو بتانا ہوگا کہ آپ کی یہ جو علامتیں ہیں یہ سائیکولوجیکل ہیں، ان کا آپ کے دماغ سے تعلق ہے، اور یہ دماغ آپ کا جو تناؤ یہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کا معدہ یا آپ کی انتڑیوں میں بھی تناؤ آتا ہے تو وہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جس کو ہم سیروٹونین بولتے ہیں، وہ دماغ کے اندر ہے، گٹ کے اندر بھی ہے، تو یہی نیورو ٹرانسمیٹر دماغ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، گٹ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، تو ہمیں مریض کو ایکسپلین کرنا ہوگا اس کے سمٹمز کو۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پہ کہ ایکنالج کریں۔ کبھی کبھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہے، یہ وہم ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ وہم نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، آپ کو کچھ ہے۔ البتہ یہ بیماری جو ہے لیبارٹری ٹیسٹ سے یا انڈوسکوپی سے پتہ نہیں چلتا، آپ 4 بات ڈاکٹر سے کریں گے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ تو مریض کو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ آپ کا وہم ہے یا یہ بیماری نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں، آپ کو سمٹم کو ایکنالج کرنا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ریشورنس، یعنی آپ کو مریض کو یقین دلائیں، اس کو سمجھائیں، اس کی کونسلنگ کریں کہ جی یہ بیماری ہے، آپ کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ مریض کے لیے سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ جی میری بیماری کیا خطرناک ہے، مجھے نقصان دے گا، میں اسے مر جاؤں گا، مجھے کوئی اور نقصان ہوگا۔ تو آپ مریض کو یہ بتا دیں، اور ہم اپنے ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مرض قطعاً خطرناک نہیں ہے، اس سے کبھی کسی کی جان نہیں جاتی، اس سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ البتہ نقصان یہ ہے کہ اس کو ٹائم اس کا ضائع ہوتا ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہا ہے، اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا۔ لیکن مریض ڈرتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو، نقصان سے آپ کو مریض کو ریشور کرنا ہے کہ نقصان نہیں ہے، اس کا علاج ہے، باقاعدہ علاج ہو جاتا ہے۔ چوتھے اسٹیپ پہ اسٹریس مینجمنٹ بہت مدد دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جی مجھے جب اسٹریس ہوتا ہے، پریشانی، تناؤ ہوتا ہے تو مجھے میرے پیٹ کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم ان کو اسٹریس مینجمنٹ سکھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ایکسرسائز جاری رکھیں، آپ لوگوں سے اپنے مل جول زیادہ کریں، آپ اپنے بیماری کی طرف توجہ نہ دیں، آپ جو ہے کوئی بھی پریشانی آئے اس کا حل کا طریقہ سوچیں کہ کیسے اس پریشانی کو حل کیا جائے۔ پریشانی زندگی کا حصہ ہے تو اس کا حل انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو 5ویں نمبر پہ ہے وہ ہے خوراک۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے ریسرچ سے کہ جی بہت ساری خوراک ہیں ایسے کہ وہ بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔
تو خوراک میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ مریض کو ایسے خوراک مثال کے طور پہ آپ مریض کو کہہ دیں کہ جی اسپائسی فوڈ نہ لیں، بیکری آئٹم کوشش کریں کہ نہ لیں، کوشش کریں کولڈ ڈرنکس جو پروسیس فوڈز میں ہوتا ہے وہ کوشش کریں نہ کریں، شوگر وہ بھی کچھ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید اس کو بڑھا دیں، شوگر سے بھی کوشش کریں کہ پرہیز کریں۔ یہ 100% کوئی رول نہیں ہے کہ ہم نے فل اسٹاپ لگا دیا، بند نہیں ہے کوئی کھانا، لیکن کوشش کریں یہ جو پروسیس فوڈ ہیں، جو بیکری کے آئٹمز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، اسپائسی فوڈ ہے، ان سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ نیچرل فوڈ کی طرف یعنی قدرتی خوراک کی طرف جائیں، جس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی ہم جو آٹا بناتے ہیں وہ جو فلور مل ہے اس میں وہ پروسیس کر کے اس کا جو صرف وائٹ حصہ نکال کے میں دیتے ہیں، جو اس کا اصل فائبر والا حصہ ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم روٹی بناتے ہیں تو کوشش کریں کہ دیسی آٹا لے لیں جس میں اس کا سارا مکسچر، سارا خوراک جو کنٹینٹس ہے اس کے اندر ہو۔ اور تیسرا یہ کہ سبزیجات کی طرف زیادہ جائیں، سبزی لیں، سبزی سے اور سٹرس فروٹ سے اس کے بہت تعلق ہے، جو لوگ لیمن وغیرہ یہ چیزیں خوراک میں سلاد وغیرہ شامل کرتے ہیں تو بیماری کی نوعیت کم ہو جاتی ہے، شدت کم ہو جاتی ہے اور بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔